السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول نیشا پور کا شاہین، قسط نمبر 13۔ اس اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ شام کے بے نور سناٹوں پر سنگین موت کی سی رات اپنے گھپ اندھیروں کے ساتھ اپنے پنکھ پھیلا چکی تھی۔ فضا سبزہ خوابیدہ کی طرح چپ اور آسمان جو اپنے پرچم و مہر و ماہ سے محروم تھا، اس پر آوارہ ابر ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ جمنا کے سیاہ پوش کنارے کے ساتھ ساتھ حماد کسی سحر فن کی طرح اپنی پوری کاوش و اخلاص سے گھوڑے کو بھگاتا جا رہا تھا، اور اس کا سرکش گھوڑا بھی دونوں کے لیے نفع و ضر سے بے پرواہ ہو کر کسی دھندلے سائے، بے خانمہ خیال، آوارہ گرد خواہش اور حواس پراگندہ کی طرح اڑا جا رہا تھا۔ بے خواب و بے چاند رات میں موت کا گہرا سکوت تھا۔ 5 میل تک جمنا کے کنارے کنارے جنوب کی طرف سفر کرنے کے بعد حماد نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا اور گھوڑا ہی نہناتا ہوا دریا کے گھٹنے گھٹنے پانی میں سے گزر کر دوسرے کنارے چلا گیا۔ گیان بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ حماد کے پیچھے پیچھے تھا۔ دوسرے کنارے پر جا کر حماد رک کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد گیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور سب لوگ کچھ اس طرح اور اس انداز میں علی خان سے ملنے لگے جس طرح کسی لشکر کے سپاہی اپنے جرنیل سے عزت و احترام سے پیش آتے ہیں۔ اپنے گھوڑے سے اترتے ہوئے گیان نے علی خان سے کہا، یا امیر، آپ میرا گھوڑا لے لیجئے، اس کی زین سے فالتو تلوار اور ڈھال بھی بندھی ہوئی ہے، میں اپنے کسی ساتھی کے گھوڑے پر بیٹھ جاتا ہوں۔ علی خان نے حماد کی ڈھال اس کے گھوڑے کی زین سے لٹکائی اور تلوار اس کی کمر سے لٹکتے ہوئے میان میں ڈالتے ہوئے پوچھا، آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ نیشا پور سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ناصر الدین کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ اور یہ بات آپ کے علم میں کیوں کر آئی کہ بدری ناتھ کا اصل نام ابو الفتح ہے؟ علی خان گھوڑے سے اتر کر اپنے سوالوں کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ حماد نے مسکراتے ہوئے کہا، ان سوالوں کے جواب کا ابھی وقت نہیں، ہمیں فوراً یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ ان سب سوالوں کے جوابات تم بدری ناتھ یا گیان سے حاصل کر سکتے ہو، یہ دونوں میرے سب رازوں اور میری اصلیت سے آگاہ ہیں۔ حماد اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ علی خان گیان کے گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ گیان اپنے ایک ساتھی کے گھوڑے پر چڑھ گیا اور یوں ایک بار پھر وہ دریا جمنا کے کنارے مالتی کی جھاڑیوں کے اندر بل کھاتی اور مڑی توڑی پگڈنڈی پر اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ 5 میل اور نیچے جا کر ایک بار پھر وہ جمنا کو عبور کرنے کنارے پر آئے۔ اب وہ جنگل کے اندر اپنے گھوڑوں کو قصبہ بھیم سین کے رخ پر دوڑا رہے تھے۔ دور مشرق سے چاند طلوع ہوا تھا۔ جنگل کے درخت چاندنی رات میں یوں اداس اور مزمحل کھڑے تھے جس طرح ڈوبتے سورج کے وقت قید خانے کا کوئی قیدی اپنی بے بسی و بدبختی پر رو پڑا ہو، یا جیسے کئی برسوں پرانی اور اجڑی ہوئی کسی خانقاہ میں اداس چاندنی سسک سسک کر رونے لگی ہو۔ بالکل اسی طرح جنگل کی ہر نباتات چاندنی رات میں دل گرفتہ اور آزردہ ہو کر یوں کھڑی تھی گویا وہ مشیت کے ان کارکنوں اور گماشتوں کا انتظار کر رہی ہو جو اپنے راستوں سے بھٹک کر کہیں کھو گئے ہوں۔ دفتن حماد نے اپنے گھوڑے کو روک لیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف غور سے دیکھتا ہوا بولا، رک جاؤ۔ اس کی آواز میں ایسی فکر گیری تھی کہ گویا اس نے کوئی نہایت مکروہ چیز کو دیکھ لیا ہو اور وہ اس سے اپنے ساتھیوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہو۔ وہ جنگل میں اپنے سامنے یوں بے تابی اور غور سے دیکھنے لگا تھا جس طرح اذان سے قبل
کوئی روزہ دار بڑی بے بے صبری سے مغرب کی طرف دیکھتا ہے۔ اس دوران علی خان نے حماد کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ رک کیوں گئے؟ کیا کوئی خطرے کی بات ہے؟ حماد نے اپنے کان کو ہاتھ سے پکڑ کر دوہرا کرتے ہوئے کہا، علی خان سنو، غور سے سنو، کیا تم جنگل کے اندر گھوڑوں کی ٹاپوں کی مدم مدم آواز نہیں سن رہے ہو؟ علی خان کچھ دیر غور سے کچھ سننے کی کوشش کرتا رہا، پھر اس نے فکر مندی سے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا اندازہ درست ہے، جنگل کے اندر ایک ساتھ کئی گھوڑے بھاگ رہے ہیں اور ٹاپوں کی آواز لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کا رخ ہماری طرف ہے۔ گھوڑوں کی ٹاپیں اب صاف سنائی دینے لگی تھی۔ حماد نے پھر آوازوں کو غور سے سنتے ہوئے کہا، سنو علی خان، ان آنے والے سواروں کی تعداد 10 سے کسی طور زیادہ نہیں ہے، اور ان کی آمد سے یہ اندازہ لگانے میں کوئی غلط فہمی نہیں رہتی کہ متھرا کے سپاہی مختلف ٹولیوں میں چاروں طرف پھیل کر ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سنو علی خان، الحب للہ البغض للہ، جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی ہے، میں ہرن کی مانند سیاد سے اور چڑیا کی مانند چڑی مار سے تم سب کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ علی خان حوصلہ نہ ہارنا۔ علی خان نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، اے میرے گمنام و اجنبی محسن و رہنما، جب دشمن ہم پر حملہ آور ہوگا تو آپ دیکھیں گے علی 5-7 کو لیے بغیر موت کو اپنے آپ سے بغل گیر نہ ہونے دے گا۔ قسم ہے مجھے بدر و حنین کے مجاہدوں کے گھوڑوں کے سموں سے اڑنے والی گرد کی، علی خان جنگ میں اپنے محسن کو مایوس نہ کرے گا۔ علی خان کو خاموش ہو جانا پڑا، کیونکہ سامنے کی طرف سے کچھ سوار نمودار ہوئے تھے اور ان سب کو گھیرنے کی کوشش کرنے لگے۔ علی خان نے انہیں گنا، وہ حماد کے اندازے کے مطابق واقعی 10 تھے۔ علی خان نے دیکھا حماد کا ایک ہاتھ اپنے ڈھال سے اور دوسرا اپنے وزنی گرز پر تھا۔ علی خان اور دوسرے ساتھیوں نے اپنے اپنے ہتھیار سنبھال لیے تھے۔ پھر حماد نے ان سواروں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کیوں ہمارا گھیراؤ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک نے علی خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، متھرا کا یہ قیدی اتنی آسانی کے ساتھ یہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تم سب نے اسے رہا کرا کر دھرم و دیش کا مہاپاپ کیا ہے۔ ہمارے ہاتھوں مرنے سے قبل یہ بتا دو کہ تم غداروں کا تعلق کہاں سے ہے اور تم کس نگر کے باسی ہو۔ حماد کی حالت اس درندے اور افی جیسی ہو گئی تھی جو کاٹ اور ڈس لینے کا مصمم ارادہ کر چکے ہوں۔ اپنے آہنی گرز کو ماہی گیر کے ترسول کی طرح ہوا میں لہراتے ہوئے اس نے سانپ جیسی پکارتی آواز میں اپنی غسیلی روح کی گہرائی سے کہا، تمہاری باتیں ایسی کھوکھلی اور بے حقیقت ہیں جیسے احمق کا منہ حماقت اگلتا ہے۔ میں تمہارے چہرے پر غم و لہر کی کدورت، تاریکی اور مایوسی پھیلا دوں گا، تمہاری ہڈیوں میں بے قراری اور بے چینی بھر دوں گا، اور ایک نئے قہر کے ساتھ تم پر اپنے گرز ستم کی بارش کروں گا۔ اس تاریک اور اندھیری رات میں تمہیں فنا کا وہ تماشا دکھاؤں گا کہ تمہیں جنگلی سور جان کر تمہارے ناک میں موت کی نتھ ڈال کر میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے سرفرازی بخشے گا۔ آنے والے سوار ابھی گھیراؤ مکمل بھی نہ کر پائے تھے کہ حماد غصے میں کوئلے کی طرح سلگ اٹھا۔ اس نے گرز گھمایا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سارے آسمانوں پر گردش طاری کر دینے والی تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ وہ اس چوپان کی مانند حملہ آور ہوا تھا جس کے سامنے اس کے ریوڑ کو کسی نے نقصان پہنچانے کی جسارت کی ہو۔ اس نے اپنے گرز سے ایسا وحشتناک حملہ کیا تھا کہ اپنے پہلے ہی حملہ میں
اس نے اپنے 3 دشمنوں کے سر اپنے گر سے پھاڑ کر رکھ دیے تھے۔ اس کے پیچھے پیچھے علی خان، گیان اور اس کے ساتھی بھی جنگ میں کود گئے تھے۔ علی خان کے لڑنے کا انداز ایسا تھا گویا ویران جنگل میں کوئی بھوکا درندہ بپھر گیا ہو۔ اس نے اپنے ایک ہی حملے میں 2 دشمنوں کے سر کاٹ دیے تھے۔ حماد جب دوبارہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتا ہوا حملہ آور ہوا تو علی خان نے عجیب سے جوش اور ولولے میں حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے دوست، میرے حبیب، کہو پھر کہو، اس اسم مقدس کا نعرہ پھر مارو۔ حماد نے پھر تکبیر بلند کی۔ ایلک نے اس بار گیان اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دوستو تم بھی نعرہ مارو، ہاں اسی اسم اعظم کا نعرہ مارو۔ گیان اور اس کے ساتھیوں نے علی خان کے ساتھ مل کر ایسی تکبیر بلند کی کہ جنگل تک لرز اٹھا، اور جب وہ اپنے پینترے بدل کر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے دیکھا حماد 2 دشمنوں کے سر پھوڑ چکا تھا۔ اب باقی صرف 3 رہ گئے تھے، جن میں سے ایک علی خان کا شکار ہو گیا اور دوسرے دونوں کو گیان اور اس کے ساتھیوں نے ختم کر دیا تھا۔ چاندنی رات میں علی خان حماد کے قریب آیا۔ حماد کے ٹاٹ کے کپڑے اور اس کا گرز خون آلود تھا۔ علی خان نے بڑی عقیدت و احترام سے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے محسن، میرے حبیب، خدا کے لیے بتائیے آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار آپ جیسا سحر فن جنگجو دیکھا ہے۔ میں اس وقت بھی آپ سے بہت کچھ جاننا چاہتا تھا جب آپ نے اس رتھ کو روک دیا تھا جس کے آگے اہل متھرا نے مجھے بیل کی مانند جوتا ہوا تھا۔ حماد اپنا گھوڑا علی خان کے قریب لایا اور اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، علی خان تم ایسے فکر مند نہ ہو، قصبہ بھیم سین میں بدری ناتھ کی حویلی میں جا کر تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ میرے پاس تمہارے نام ایک خط بھی ہے جو مجھے ہرات کے والی ناصر الدین نے دیا تھا۔ آؤ پہلے مل کر ان ساری لاشوں کو دفن کر کے خون کے دھبے مٹا دیں تاکہ ان لاشوں کو دیکھ کر کوئی ہمارے گھوڑوں کے سم پہچان کر ہمارے تعاقب میں نہ آئے۔ سب نے مل کر ان کی لاشوں کو دبا دیا اور پاؤں سے رگڑ رگڑ کر خون کے دھبے مٹانے کے بعد وہ شمال مغرب کے رخ پر بھیم سین کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی کہ گیان بدری ناتھ کی حویلی کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ حماد، علی خان اور دوسرے ساتھی اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد حویلی کے اندر کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ پھر کوئی اٹھا، اس نے کتے کو باندھ دیا اور پھر حویلی کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا حویلی کا ایک ملازم تھا۔ سب حویلی میں داخل ہوئے۔ گیان کے ساتھی سارے گھوڑوں کو استبل کی طرف لے گئے، جبکہ گیان حماد اور علی خان کو اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بدری ناتھ حویلی کے اندر سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں چلتی ہوئی مشل تھی۔ استبل کی طرف جاتے ہوئے اس نے ملازم کو آواز دے کر پکارا جس نے حویلی کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ ملازم بھاگتا ہوا جب بدری ناتھ کے پاس آیا تو بدری ناتھ نے پرتجسس آواز میں پوچھا، حویلی کے دروازے پر کس نے دستک دی تھی؟ ملازم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مالک، گیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے۔ بدری ناتھ نے بڑے شوق سے پوچھا، کیا حماد بھی ان کے ساتھ ہے؟ ملازم نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف آقا حماد ہی نہیں، امیر علی خان بھی ان کے ساتھ ہیں۔ بدری ناتھ نے گیان کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا، میرا دل پہلے ہی کہتا تھا نیشا پور کا یہ شاہین جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے گا ناکام نہ رہے گا۔ حماد، علی خان اور گیان اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ بدری ناتھ اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی علی خان اٹھا اور آگے بڑھ کر بدری ناتھ کو گلے لگاتے ہوئے کہا، مجھے آپ ہی کا انتظار تھا۔ پھر اس نے حماد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
میں ان کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے متعلق مجھے کچھ نہیں بتایا۔ قبل اس کے کہ بدری ناتھ کچھ کہتا، حماد نے اپنے سر سے اپنا خود اتارا اور اس کے اندر لگے ہوئے چمڑے کی تہ میں سے اس نے ایک کاغذ نکالا اور علی خان کو تھماتے ہوئے کہا، اسے پڑھ لو، یہ تمہارے نام ناصر الدین کا خط ہے۔ بدری ناتھ اور علی کی مشل کی روشنی میں دونوں خط پڑھنے لگے تھے۔ تحریر ختم کر کے علی خان نیچے جھکا اور حماد کے دونوں گھٹنے پکڑتے ہوئے کہا، آج سے آپ میرے امیر اور میں آپ کا ادنا سپاہی۔ حماد نے بڑی عاجزی سے کہا، نہیں، یہاں کی امارت تمہارے ہی پاس رہے گی، میں تمہارے ماتحت کام کرتے ہوئے فخر محسوس کروں گا۔ علی خان نے بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ آپ کی موجودگی میں علی خان قطعاً امارت کے منصب کا قائل نہیں۔ آپ مجھ سے زیادہ طاقتور اور بہتر جنگی ممارست رکھتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں آپ جیسے امیر کے تحت کام کروں گا۔ خدا کی قسم، علی خان حکم دینے کے لیے نہیں، اتباع کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ حماد کھڑا ہو گیا اور علی خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، آؤ پہلے نماز پڑھ لیں، پھر دونوں اپنی نئی مہم کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ بدری ناتھ نے پریشان ہو کر پوچھا، کون سی نئی مہم؟ حماد نے بھاری اور سنجیدہ آواز میں کہا، نگر کوٹ، جہاں میری ملت کی ایک بیٹی وہاں کے پنڈتوں کی قید میں ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو میں اسے واپس لانے میں ضرور کامیاب ہوں گا۔ اگر وہ قصاب اسے اپنے بتوں پر قربان کر چکے ہیں تو خدا بندے کریم اس کی روح کو سکون اور راحت بخشے۔ حماد ذرا رک کر بولا، اس مسلمان لڑکی کا کیا نام ہے؟ آپ نے مجھے بتایا تھا پر میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا ہے۔ بدری ناتھ نے کہا، اس کا نام اوما ہے اور وہ نگر کوٹ کے مندر میں ایک دیوداسی تھی۔ وہ بڑی صابر اور ذہین لڑکی ہے۔ وہ بکری کی مانند اپنی کھال الٹی اتروا لے گی پر اپنے ساتھیوں اور اپنی خفیہ تحریک کے متعلق لفظ تک اپنے ذہن سے باہر نہ نکالے گی۔ وہ ایک ایسی لڑکی ہے جس پر ہر طرح سے اعتماد اور فخر کیا جا سکتا ہے۔ حماد نے دعا کے انداز میں کہا، خدا کرے میرے وہاں پہنچنے تک میری قوم کی وہ بیٹی زندہ سلامت ہو تو میں اسے اس دوزخ سے نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور بدری ناتھ نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، اس لڑکی کے ساتھ ایک راز بھی وابستہ ہے۔ حماد نے غور سے بدری ناتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیسا راز؟ بدری ناتھ نے ایک بار زومینی نگاہوں سے علی خان کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر اس نے حماد سے کہا، وہ لڑکی جس کا نام اوما ہے علی خان سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ علی خان بھی اسے چاہتا ہے اور عنقریب میں ان دونوں کا نکاح کا بندوبست کرنے والا تھا کہ یہ ہولناک حادثہ رونما ہو گیا۔ حماد بھی مسکرا دیا اور علی خان سے کہا، غم نہ کرو، اسے ہم ضرور اس جہنم سے نکالیں گے اور وہاں سے نکلنے کے بعد وہ اس حویلی میں تمہاری بیوی بن کر رہے گی۔ بدری ناتھ نے پھر پوچھا، آپ کب نگر کوٹ روانہ ہوں گے تاکہ میں آپ کے بھوجن کا بندوبست کروں؟ کیا ایسا ممکن نہیں کہ؟ حماد نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، فجر کی نماز کے بعد میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، میرے ساتھ صرف علی خان جائے گا۔ آؤ اب دیر ہو رہی ہے، نماز پڑھ لیں۔ سب نے وضو کیا، پھر وہ گیان کے کمرے میں بدری ناتھ کی امامت میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ کئی روز کے لگاتار سفر کے بعد حماد اور علی خان ایک روز نگر کوٹ کے قلعہ نما مندر سے صرف 5 میل کے فاصلے پر تھے۔ اس وقت سورج سر پر چمک رہا تھا اور انہوں نے اپنے گھوڑوں کی رفتار کم کر لی تھی، اس لیے کہ وہ رات کی تاریکی میں مندر پہنچ کر وہاں شب خون مارنا چاہتے تھے۔
لہٰذا وہ آہستہ آہستہ کوہستانی پگڈنڈیوں پر ہوتے ہوئے شمال کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سورج جب غروب ہو گیا تو وہ قلعہ نما مندر کے مشرقی حصے کے سامنے سے گزرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ مندر سے 1-2 میل آگے جا کر انہوں نے اپنا رخ مغرب کی طرف موڑا اور اس کوہستانی دریا کے کنارے آئے جو دیوار نما ان پہاڑوں کی 3 اطراف میں سے گزرتا تھا جن کے اوپر مندر تھا۔ انہوں نے دیکھا سرما میں دریا اترا ہوا تھا اور اس کے کنارے کا کافی حصہ خشک پڑا تھا۔ حماد اور علی خان دونوں دریا کے اس خشک کنارے پر اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے واپس مندر کی طرف آ رہے تھے۔ مندر کی پشت پر پہاڑ کے نیچے آ کر انہوں نے ایک تاریک جگہ پر اپنے گھوڑوں کو باندھ دیا۔ دونوں نے پہلے مل کر عشاء کی نماز ادا کی، پھر حماد نے اپنا آہنی پنجہ نکالا۔ پہاڑ کی چوٹی پر مندر کی عمارت کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کوہستانی سلسلے کی بلندی کا اندازہ لگایا۔ پھر وہ گھوڑے کی زین سے رسے کھول کر اپنے اس آہنی پنجے سے باندھنے لگا تھا۔ اس کی یہ ساری کاروائی علی خان بڑی دلچسپی اور شوق سے دیکھ رہا تھا۔ پھر علی خان کے دیکھتے ہی دیکھتے حماد نے اپنے آہنی پنجے کو خوب قوت سے گھما کر اوپر پھینکا۔ پہلی بار ہی وزنی اور نکیلی انگلیوں کا پنجہ دیوار نما اس پہاڑ کے اندر کہیں اٹک گیا۔ حماد نے اس سے بندھے ہوئے رسے کو زور سے کھینچ کر پہلے اس کی مضبوطی کا اندازہ لگایا، پھر وہ گھوڑے کے پاس آیا، تیروں سے بھرا ہوا اپنا ترکش کمر پر باندھا، ڈھال اور کمان اس نے کندھے سے لٹکائی اور دوبارہ رسے کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ علی خان نے بھی حماد کی طرح اپنے آپ کو مسلح کر لیا تھا۔ حماد نے رسہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر ایک جست لگائی اور تھوڑا اوپر جا کر اس نے رسے کو اپنے دونوں پاؤں اور ٹانگوں کے درمیان دبا کر اوپر چڑھتے ہوئے کہا، علی خان، جس طرح میں اوپر چڑھ رہا ہوں اس طرح تم بھی میرے پیچھے آنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو کوئی آواز پیدا نہ ہونے پائے ورنہ ہماری یہ خطرناک مہم ناکامی کا شکار ہو جائے گی۔ دونوں اپنے ہاتھوں، پاؤں اور ٹانگوں کی مدد سے بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہے تھے۔ اس جگہ آ کر جہاں آہنی پنجہ ایک چٹان کے اندر پھنسا ہوا تھا، حماد نے چند لمحوں تک ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس جگہ کا جائزہ لیا۔ پھر تاریکی میں اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ جہاں پنجہ پھنسا ہوا تھا اس سے ذرا اوپر چٹان کا ایک حصہ کافی آگے کی طرف ابھرا ہوا تھا۔ حماد نے علی کو اشارے سے اوپر آنے کو کہا اور دونوں چٹان کے اس بھرے ہوئے حصے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ پھر حماد نے ہاتھ نیچے پھیلا کر اپنے پنجے کو چٹان کے اندر سے نکال کر اس سے بندھے ہوئے رسے کو ہلکے کی شکل میں سمیٹا اور پنجے کو دوبارہ اوپر پھینکا۔ پنجہ پھر کسی چٹان کے اندر پھنس گیا اور دوبارہ وہ اوپر چڑھنے لگے تھے۔ اس طرح 2 بار اور پنجے کو اوپر پھینکنے کے بعد وہ اس دیوار نما پہاڑ کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے تھے جس کے اوپر بھیم نام کا وہ مندر تھا۔ نگر کوٹ کا یہ قلعہ نما مندر قلعہ بھیم کے نام سے مشہور تھا۔ اسے ایک بلند اور 3 اطراف سے ناقابل تسخیر پہاڑ کے اوپر مشہور ہندو راجا بھیم نے تعمیر کرایا تھا۔ ہندوستان میں یہ بتوں کا سب سے بڑا مرکز تھا اور یہاں کا پروہت سارے ہند کے راجاؤں پر اپنا اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اس مندر کے بتوں میں آنکھوں کی جگہ موتی جڑے گئے تھے۔ پہاڑ کے اوپر آ کر حماد نے پنجے کو ایک چٹان کے اندر پھنسا کر اس سے بندھے ہوئے رسے کو نیچے گرا دیا۔ پھر حماد نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ایلی، جس طرف سے ہم اوپر آئے ہیں گو یہ مندر کا پچھواڑا ہے، پر اس کے باوجود ضرور یہاں مسلح پہرے دار ہوگا۔ ہمیں یہاں لیٹ جانا چاہیے اور رینگ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ دونوں فوراً پتھریلی زمین پر لیٹ گئے۔ پھر علی خان نے حماد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا امیر، میں اس مندر کے ہر حصے سے واقف ہوں، آپ کا اندازہ درست ہے۔ اس مندر کے پچھواڑے میں بھی پہرا ہوتا ہے،
میں آگے آگے ریگتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں۔ حماد نے اس کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ایک اور کام بھی کرو ایلک، اپنی ڈھال کو پشت پر باندھ لو کہ رینگنے سے آواز پیدا نہ ہو۔ حماد اور علی خان رینگ کر آگے بڑھتے رہے۔ جب وہ مندر کے پچھواڑے کی سیاہ پتھروں سے بنی ہوئی دیوار کے قریب گئے تو حماد نے علی خان کا شانہ پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، رک جاؤ علی خان، اپنے بائیں اور دائیں طرف دیکھو، دونوں طرف سے مسلح پہرے دار آ رہے ہیں، اپنا سر نیچے کر لو اور سانس روک لو۔ حماد اور علی خان نے دونوں نے اپنے سر زمین پر رکھ دیے اور اپنی سانس روک لی۔ دونوں مسلح پہرے دار، تاہم دونوں کی آنکھیں ان مسلح پہرے داروں پر جمی تھی جو دائیں بائیں کی طرف سے آ رہے تھے۔ دونوں پہرے دار آئے، ایک دوسرے سے ملے اور دوبارہ مختلف سمتوں کو روانہ ہو گئے۔ جب وہ دور چلے گئے تو حماد پھر بولا، ایلک، یہ مندر کے پچھواڑے میں پہرا دینے والے دونوں محافظ دوبارہ لوٹ کر آئیں گے اور ایک دوسرے سے مل کر پھر لوٹ جائیں گے، یہی ان کے پہرا دینے کا طریقہ کار ہے۔ ایلک آؤ تھوڑا سا اور آگے ہو کر زمین سے چپک کر لیٹ جائیں۔ سنو، اس بار جب وہ دونوں مل کر مخالف سمتوں کو روانہ ہوں تو دائیں طرف والے پر میں اور بائیں طرف والے پر تم حملہ آور ہونا، دبے پاؤں اس کے پیچھے جانا، پہلے اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا، پھر اس کا کام تمام کر دینا۔ علی خان نے بھی سرگوشی میں جواب دیا، یا امیر، آپ کوئی فکر نہ کریں، میں آپ کی ہدایت کے مطابق کام کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں پہرے دار لوٹے، اسی جگہ ایک دوسرے سے ملے اور مڑ کر مخالف سمتوں کو چل دیے۔ حماد اور ایلک گھات میں بیٹھے ہوئے خونخوار چیتوں کی طرح اٹھے، دبے پاؤں اپنے شکار کے پیچھے بھاگے اور دونوں پہرے داروں کے منہ بند کر کے ان کے سینوں میں اپنے زہریلے خنجر گھونپ دیے تھے۔ دونوں پہرے داروں کی لاشیں اٹھا کر پیچھے ہٹے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایک طرف انہیں جھاڑیوں کے جھنڈ دکھائی دیے، ان کے اندر انہوں نے دونوں لاشوں کو رکھ دیا اور دوبارہ مندر کی طرف بڑھے۔ مندر کی جنوبی دیوار کے ساتھ ساتھ اب وہ مندر کے مشرقی حصے کی طرف بڑھ رہے تھے، جس طرف مندر کے اندر داخل ہونے کا راستہ تھا۔ دیوار کے آخری سرے پر آ کر حماد نے مندر کے مشرقی حصے کی طرف جھانکا۔ مندر کے اس سامنے والے حصے میں ان گنت ستونوں والی ایک لمبی راہداری تھی جو شمال کی طرف دور تک چلی گئی تھی۔ اس راہداری کے اندر ان گنت مشلیں روشن تھی اور وہاں سے دو پہرے دار اکٹھے ٹہلتے ہوئے پہرا دے رہے تھے۔ حماد اور علی خان لپک کر ایک ستون کی اوٹ میں ہو کر دونوں پہرے داروں کا انتظار کرنے لگے۔ جو ہی پہرے دار اس ستون کے پاس سے گزرنے لگے، حماد اور علی خان ان درندوں کی مانند جھپٹ پڑے۔ ان کے منہ انہوں نے بند کر دیے اور انہیں تیزی سے گھسیٹتے ہوئے مندر کی جنوبی دیوار کی گہری تاریکی میں لے گئے۔ وہاں انہوں نے دونوں پہرے داروں کا کام تمام کر کے انہیں وہیں ایک پتھر کے پیچھے ڈال دیا۔ دوبارہ وہ اس ان گنت ستونوں والی لمبی راہداری میں آئے اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگے۔ مندر کے سامنے مشرق کی جانب جہاں ایک تدریجی نشیب نما راستہ مندر کی طرف آتا تھا، وہاں مندر کے ان گنت مسلح محافظ پہرا دے رہے تھے۔ ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر حماد نے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا، ایلک، کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو اوما کس کمرے میں ہو سکتی ہے؟ ایلک نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، اگر وہ زندہ ہے اور دیوی دیوتاؤں پر قربان نہیں کر دی گئی تو وہ اس مندر کے تہہ خانے میں ہوگی۔ حماد نے پھر پوچھا، تہہ خانہ کس طرف ہے؟ یہاں ایک نہیں ان گنت تہہ خانے ہیں اور کوئی اجنبی آدمی ان تہہ خانوں کی بھول بھلائیوں سے نکل نہیں سکتا۔ تاہم میرا اندازہ ہے وہ مندر کے بڑے پروہت کے ذاتی تہہ خانے میں ہوگی۔ کیا تم اس تہہ خانے کا راستہ جانتے ہو
ہاں امیر، میں نے وہ تہخانہ دیکھا ہوا ہے۔ تو پھر سنو ایلک، اس راہداری کی دیوار سے چپک چپک کر اس تہخانے کی طرف بڑھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دونوں اس راہداری کی دیوار سے لگ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ ایک آبنوسی دروازے کے پاس آ کر علی خان رک گیا اور دروازے پر ذرا سا زور لگا کر دیکھا۔ دروازہ کھلا تھا اور اس کا ایک پٹ تھوڑا سا کھل گیا تھا۔ علی خان نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یا امیر، قدرت پوری طرح ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ تہ خانوں کو جانے والا یہ دروازہ کھلا ہے، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے۔ دونوں دروازہ کھول کر اندر چلے گئے اور دروازہ پہلے کی طرح بند کر دیا۔ جہاں وہ کھڑے تھے وہ سیڑھیاں تھیں جو نیچے کی طرف جاتی تھی۔ سیڑھیوں کی ان دو طرفہ دیوار کے ساتھ کچھ فاصلے پر جلتی ہوئی مشعلیں لٹک رہی تھی، جن کی وجہ سے سیڑھیاں نیچے تک روشن ہو گئی تھی۔